نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال الله جل وعلا ولولا رهتك لرجمناك. وكما قال جل جلاله وأقيموا الشهادة لله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقرب للتقوى. آج کی مجلس میں موجودہ حالات کی روشنی میں جمہوریت اور الیکشن کی حقیقت قرآن و سنت کی روشنی میں اس سے متعلق مختصر گفتگو پیش کی جائے گی. ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جمہوری نظام یہ غیر شرعی نظام ہے، غیر اسلامی نظام ہے، اور اسلام میں اللہ نے عدل اور انصاف کی دعوت دی ہے، بلکہ اسلام کی بنیادی عدل اور انصاف ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ہم نے رسولوں کو واضح دلائل اور نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی، یعنی کتابیں بھی نازل کی. اور اللہ نے فرمایا ہم نے لوحہ بھی نازل کیا لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل اور انصاف قائم کریں. تو عدل اور انصاف کی ضد کیا ہے؟ ظلم ہے. یعنی ظلم کو ختم کرنے کے لیے عدل اور انصاف قائم کرنا ضروری ہے. اور جب تک عدل اور انصاف قائم نہیں ہوگا دنیا میں امن اور شانتی نہیں آ سکتی. اور عدل اور انصاف اسی وقت قائم ہوگا کہ ایک عبادت گزار اور ایک فاسق اور فاجر دونوں کو ایک کٹہرے میں کھڑا نہ کیا جائے. یعنی ایک پاک آدمی اور ایک ناپاک آدمی دونوں کیسے برابر ہو سکتے؟ قل لا یستوی الخبیث والطیب، پاک اور ناپاک دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح اللہ نے فرمایا فمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، فاسق اور مومن دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا جو لوگ نیک اعمال کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کے حق کو بھی ادا کرتے ہیں، بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرتے ہیں، زمین میں خیر اور بھلائی قائم کرتے ہیں، خیر اور بھلائی کے پاکیزہ اور سنہرے ماحول کو بروکار لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک آدمی جو فساد کرتا ہے، دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایک مومن کا ووٹ، ایک تہجد گزار کا ووٹ اور ایک فاسق کا ووٹ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ تو اسلامی نظام ہے. اس لیے اسلام میں خلافت ہے یا اسلام میں ملوکیت ہے، جس کے اوپر بہت سارے دلائل ہیں. جمہوریت یہ اسلامی نظام ہے، لیکن اسلام کا یہ اصول ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا نقصان ہو رہا ہو تو بڑے نقصان سے بچنے کے لیے ہلکے نقصان کو برداشت کر دیا جائے. مثال کے طور پہ ایک آدمی کی جان جا رہی ہے اور اس کے پاس اچھے کھانے نہیں ہیں، حلال کھانے نہیں ہیں، یا دنیا کے کسی ملک میں آپ نے سفر کیا اور وہاں پہ حلال کھانے نہیں اور آپ کی جان جانے والی ہے، جان کے لالے پڑ رہے ہیں، تو ظاہر ہے اللہ نے ایک نظام بنایا ہے. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. سورہ بقرہ کی آیت 173، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 وغیرہ، یہ تو آپ کو پتہ ہے. لیکن اللہ نے اس آیت کریمہ میں جو سورہ انعام کی آیت نمبر 119 ہے کہ جو حرام چیزیں تھیں اللہ نے تمہارے لیے واضح کر دیا. حلال حلال، حرام حرام. الحلال بین والحرام بین، دونوں کے درمیان شبہات ہے، شبہات سے بچو. اللہ نے حرام کی تمام باتیں کھول کھول کر بیان کی، مگر الا ما اضطررتم الیہ، مگر جس پر تم مجبور کر دیے جاؤ. کوئی اس سے چھٹکارا نہیں ہے. اگر آپ حرام نہیں کھاتے تو جان جائے گی. یا شرعی نظام سے غیر شرعی نظام ٹکرا رہا ہے اور آپ کا اختیار ہے تو شرعی نظام کا اختیار کرنا ہے. لیکن دو غیر شرعی نظام ہیں، لیکن ایک میں تباہی اور بربادی ہے، قتل و غارت گری ہے، اور ایک کے اندر امن اور سلامتی کے کچھ راستے نکلتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی
بڑا مجرم ہے اور ایک آدمی ہلکا مجرم ہے، دونوں کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ عدل انصاف قائم کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے ہمیں کہا کہ کسی قوم کی دشمنی تم کو عدل اور انصاف سے نہ روکے، انصاف قائم کرو، یہ تقوی سے زیادہ قریب کرنے والا ہے۔ تو اس سلسلے میں رب العالمین کے یہ فرمان، اس پر غور کیجئے، سورہ ہود کی آیت نمبر 190 یعنی 91 نمبر۔ اللہ نے شعیب علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر تمہاری رشتہ داری نہیں ہوتی، یعنی ان کی قوم مشرک تھی، گناہوں میں غرق تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی، بہت ہی بدچلن تھی، حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا ونفعل فی اموالنا ما نشاء، کیا تمہاری نماز اس بات کا حکم دیتی ہے تمہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیں، شرک کو چھوڑ دیں؟ اور حضرت شعیب دعوت دے رہے ہیں مسلسل، یہاں تک کہ جب شعیب علیہ السلام نے حجت ان پر پوری کر دی اور حق واضح ہو گیا، اور یہ جاہل اور ظالم قوم اپنے برے کرتوت پر باقی رہی اور ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئی، تو آخر میں دھمکی دی کہ ہم تجھے پتھر سے مار مار کے ہلاک کر دیتے، لیکن تمہاری اور ہماری جو رشتہ داری ہے اس بنیاد پر ہم تمہارے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتے، ہم تم پر تلوار نہیں اٹھا سکتے، ہم تم کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ تو اس رشتہ داری کو اللہ نے سبب بنایا کہ نہیں بنایا؟ اور رشتہ داری مسلمانوں سے نہیں تھی، کافروں سے تھی، تو کافروں کی رشتہ داری سبب بن گئی حضرت شعیب علیہ السلام کی حفاظت کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت مسلمان نہ کر سکے کیونکہ مکے میں ضعیف تھے، کمزور تھے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور حفاظت اور آپ کی صیانت کا انتظام فرمایا ابو طالب کے ذریعے۔ تو اس لیے جمہوری نظام میں اگر لاکھوں کی تعداد میں ابو جہل ہیں، لیکن ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے اگر ابو جہل سے ابو جہل اور ابو لہب کے مقام سے اتر کر اگر ابو طالب کے مقام پہ آ جائیں تو کیا حرج ہے؟ سب ابو جہل نہیں، ابو طالب بھی ہے اس میں، اب اخلاق پیش کیجئے، تو ابو جہل کا مقام اور ابو طالب کا مقام دونوں کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ عدل انصاف قائم کرنا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے اللہ نے ابو طالب کو کھڑا کیا، بنو ہاشم کو کھڑا کیا، جو 3 سال تک شیب ابی طالب میں ان کے ساتھ محصور تھے، کفر کی حالت میں نبی کا ساتھ دیا رشتہ داری کی بنیاد پر۔ ہمیں پوچھنا ہو حضرت لوط علیہ السلام نے کیوں کہا او آوی الی رکن شدید، بولی لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، کاش کہ ہماری طاقت ہوتی کہ میں غریب آدمی ہوں، باہر سے آیا ہوں، عراق سے، سب نئے ہیں، کاش کہ تمہارے مقابلے میں ہمارے پاس طاقت ہوتی یا کوئی مضبوط سہارا ہوتا ہمیں۔ اس کا مطلب دنیاوی وسائل کی بھی ضرورت ہے، دنیاوی اور مادی وسائل کی بھی ضرورت ہے، سیاسی قوت کی بھی ضرورت ہے۔ یوں ہی آپ آسمان سے کوئی کرشمہ نہیں اترے گا کہ ڈائریکٹ آپ ترقی کر جائیں، تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو بھی معاون بنا دیتا ہے مسلمانوں کا، اور اس بارے میں حدیث ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل فاجر، اللہ فاسق اور فاجر آدمی کے ذریعے بھی اس دین کو قوت عطا فرمائے گا۔ کام تو لے لے گا، جب اللہ پرندوں سے کام لے سکتا ہے۔ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکلے طائف کی طرف، اور طائف والوں نے اس سے بھی زیادہ بدسلوکی کی اور آپ کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے کہ پوری زندگی میں اتنا سخت دن نبی پر کوئی نہیں گزرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے مطعم بن عدی کی پناہ میں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا، اور آپ نے کہا کاش کہ اگر اب مطعم بن عدی زندہ ہوتا تو میں اس کا بدلہ دیتا۔ تو کافر سبب بنا کہ نہیں بنا نبی کی حفاظت کا؟ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ گئے تو شیب ابی طالب میں 3 دن، استغفر اللہ، آپ نے غار ثور میں 3 دن پناہ لیا نہیں؟ اور دلیل کس کو رکھا بھائی؟ دلیل راہبر، راستہ دکھانے والا، گائیڈ لائن، کسی مسلمان کو نہیں رکھا کیونکہ اس میدان کا کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ آپ نے عبداللہ بن اریقط کو رکھا جو ابھی ایمان نہیں لایا۔ کیوں لیا؟ بھائی کافروں سے تعاون دین کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں نہیں لیا جائے گا، دنیاوی معاملات میں تو لیا جائے گا۔ آپ اچھا سے اچھا کپڑا کیوں خریدتے ہیں ان سے؟ ان کافروں سے علاج کیوں کراتے ہیں؟ ان سے ان کے دنیاوی معاملات ان سے مشورہ کیوں لیتے ہیں؟ یہ اسٹرکچر کیوں بنواتے بلڈنگ کا؟ عدل اور انصاف قائم کیجیے۔ ابو طالب کا مقام اور ابو جہل کا مقام دونوں برابر نہیں ہو سکتا، عدل انصاف قائم کیجیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کی 2 قسمیں بیان کی ہیں،
سورہ ممتحنہ 12 نمبر 28 آیت نمبر 8-9 میں، وہ بھی یہ جو ہے فتح مکہ کے موقع پر یہ صورت نازل ہوئی، جو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، یہ بھی نہیں کہ شروع دور کی صورت ہے نا۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، جو کفار تم سے دین میں جنگ نہ کریں، تم کو تمہارے گھروں سے نہ نکالیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھلائی کرنے سے نہیں روکتا، رب انصاف کرنے سے نہیں روکتا، بھلائی ان کے ساتھ بھلائی کرو، انصاف کرو، یعنی ان کو اور مجرمین کو دونوں کے کٹہرے میں مت قائم کرو، ان کے ساتھ اگریمنٹ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں، بزنس کر سکتے ہیں، ان سے دنیاوی معاملات میں مدد لے سکتے ہیں، کیوں نہیں لے سکتے؟ کیونکہ اللہ نے کہا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو، گناہ و زیادتی کے کام میں تعاون کرو۔ تو یہ دنیاوی وسائل ہیں، اور اس میں ہم کفار سے شر اور فتنے سے بچنے کے لیے، یہ کسی دنیاوی فائدے کے لیے اگر ہم ان سے تعاون لیتے ہیں کوئی حرج نہیں۔ آپ کہتے ہو کہ جمہوری نظام غیر اسلامی نظام ہے تو ان کو ووٹ ہی نہیں دینا، ہم اس کو شریک ہی نہیں ہونا ہے۔ اگر یہ اصول قائم کیا جائے تو صرف ایک ہی جگہ قائم ہوگا یا ہر جگہ؟ بھائی جہاں آپ کو میٹھا میٹھا ہاپ آپ کڑوا کڑوا تھو تو جتنے کافروں کے بنائے ہوئے کپڑے ہیں وہ سب مت پہنو، جتنی پروڈکٹ ہے اس کا بائیکاٹ کرو۔ یہ کہاں کی تھیوری ہے بھائی؟ یہ کہاں کی تھیوری ہے؟ اگر ایسی تھیوری ہوتی تو مکہ سے مسلمان ہجرت کر کے حبشہ کیوں گئے؟ حبشہ میں کوئی اسلامی حکومت تھی؟ بھائی حبشہ میں کوئی اسلامی حکومت ہی نہیں تھی نا۔ ہم نے کہا ظلم نہیں ہوگا، انصاف اور بادشاہ ہے وہ، آخر یہ سبب بنا ان کے اسلام۔ اس لیے یہ جو آیت کریمہ میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، ہم نہیں کہتے، ہم سے بڑے عالم ہیں امام محمد بن صالح العثیمین، ان کے استاذ عبدالرحمن بن ناصر السعدی، انہوں نے اس کی تفسیر کی ہے کہ جس طرح شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے سبب بنایا ان کی حفاظت کا، تو اگر کہیں پر کفار کی دو قسمیں ہیں، ایک جو ہے ڈکٹیٹرشپ ہے، ظالمانہ آمرانہ قانون ہے، ملا بھاگو پاکستان مرنے جاؤ قبرستان، یا ہم یہاں پہ نہیں رہنے دیں گے، ان کے مقابلے میں صلح پسند غیر مسلم ہے، دونوں کے درمیان آپ کو انصاف کرنا پڑے گا۔ اس لیے اس بڑے شہر سے بچنے کے لیے اگر جمہوریت قائم کرتے ہیں تاکہ یہاں امن قائم ہو، شانتی قائم ہو، مسلمان غیر مسلموں کے درمیان اچھے تعلقات ہوں، مسلمانوں کی زندگی، ان کے کردار، ان کے اعمال کو دیکھ کر کے غیر مسلم متاثر ہو، تو یہ بہتر ہے اس سے، ورنہ پھر کافر کو صدقہ بھی نہیں لینا چاہیے۔ بھائی یہ تو میں نہیں کہتا ہوں، تیرا رب کہتا ہے، ظالموں کیسی غلط تعلیم کرتے ہو، لوگوں کو گمراہ کرتے ہو۔ والمؤلفۃ قلوبہم، تعلیف قلب کافروں کے ساتھ کیا گیا ہے، جو ابھی نئے ابھی اسلام نہیں لایا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیوں دے سکتے ہیں؟ وہ کافر جو مسلمانوں پہ ظلم کرتا ہے لیکن پیسہ دینے سے وہ ظلم روک دے گا، اس کو بھی فقہ اسلام نے کہا کہ اس کو بھی زکوٰۃ سے دیا جائے گا، نہیں نہ دینا چاہیے، کیوں دیتے ہیں؟ تو اس لیے ایک اصول سمجھیے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے ہلکے نقصان کو برداشت کر لیا جائے، جب برداشت کر لیا جائے تو دیکھا جائے گا کہ ایک آدمی جو ہے بہت بڑا ظالم ہے اور ایک اس کے مقابلے میں عادل ہے، اور امام ابن تیمیہ کی یہ قول ہے اور قرآن و سنت کے اصول کی روشنی میں، ایک مشرک کو اللہ دنیا میں مہلت دے دے گا لیکن ظالم کو مہلت نہیں دے گا، ظالم حکومت کبھی باقی نہیں رہی۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، نہ قبر دارا نہ گور سکندر، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، سارے ظالموں کو اللہ نے تباہ کر دیا۔ کیف کان عاقبۃ المجرمین، مجرموں کا کیا انجام ہو، متکبرین کا کیا انجام ہو۔ لہذا موجودہ ماحول میں مسلمان اگر ووٹنگ کے ذریعے ایک بڑے شر اور فتنے سے بچتے ہیں وقتی طور پر، تاکہ مسلمانوں کا دین محفوظ رہے، ان کی مسجدیں محفوظ رہیں، ان کی عبادت گاہیں محفوظ رہیں، ان کی عزت و آبرو محفوظ رہے، ان کے اسلامی مراکز محفوظ رہیں، اور جہاں پر مسلمان کھل کر اللہ کی عبادت کر سکیں اور دعوت و تبلیغ کا کام کر سکیں، کم سے کم اگر اتنی اجازت ہے، اس کے مقابلے میں جو فاشزم اور آمریت والا نظام یا ڈکٹیٹرشپ نظام آئے گا اس سے بچنے کے لیے، تو اس کی تو دلائل موجود ہیں۔ میں پوچھتا ہوں بخاری کی روایت موجود ہے لیکن بعد میں تھوڑا شک ہے، لیکن مسلم شریف کتاب الامارہ میں اور بخاری ابو داؤد کتاب الجہاد کی پہلی حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا، کہا میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، تو کہا ہجرت بہت، ان ہجرت لشان شدید، ان شان الہجرت ویحک ان شان الہجرت لشدید، ہجرت کا معاملہ بہت سخت ہے،
گھر بار چھوڑنا، پورے علاقے کو چھوڑنا، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ یہ بتاؤ اللہ کا بھی اونٹ ہے تمہارے پاس؟ کیونکہ نماز تو پڑھتے ہی تھے، اونٹ ہے، اونٹ کی کہا نا زکات دینے کی اجازت ہے نا، زکات دیتے ہو؟ کہا ہاں اجازت زکات دیتے ہیں۔ تو آپ نے کہا فاعمل من وراء البحار، سمندروں کے اس پار میں رہو تو عمل کرو، فإن اللہ لن يترک من عملک شیئا، اللہ تمہارے اجر و ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گا۔ تو اسلامی حکومت نہیں تھی وہاں پر، اسلامی نظام نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر تم نماز اور زکات کا اہتمام کرو گے، تمہاری زبان سے تمہارے عمل سے دعوت پھیلے گی۔ اسی اصول کے تحت مسلمانوں نے یہاں پر اسلامی حکومت ختم ہونے کے بعد یا مسلم حکومت ختم ہونے کے بعد جب انگریز سامراج کا ظالمانہ جابرانہ نظام قائم ہوا، اس ظالمانہ جابرانہ نظام سے نکلنے کے لیے کم سے کم بنگال میں 1.5 لاکھ علماء اہل حدیث نے قربانیاں دی، اور ہمارے عزیز ہیں رفیع اللہ مسعود، انہوں نے اپنی کتاب تحریک آزادی میں علماء اہل حدیث کا کردار یا اہل حدیث کا کردار، اس کے تحت ڈاکٹر تارا چند کی یہ بات بھی نقل کی ہے کہ یہاں 5 لاکھ سے زیادہ اہل حدیثوں کی قربانیاں ہیں، عام لوگوں نے غیر اہل حدیث میں بھی قربانیاں دی۔ تو مقصد یہی تھا کہ اس نظام کو ختم کر کے اگر مکمل اسلامی نظام قائم نہ ہو تو کم سے کم اتنا ہو کہ ہم اسلامی شعائر پر عمل کر سکیں، دعوت و تبلیغ کا کام کر سکیں، اللہ کی جو امانت ہے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اس لیے مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ اگر تم ہندوستان چھوڑ کر باہر چلے جاؤ گے وہاں بھی ہندوستانی کہلاؤ گے اور وہاں بھی ذلیل و خوار رہو گے۔ اور کہا کہ جامع مسجد کے در و دیوار تم سے سوال کرتے ہیں یہ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، یہ لال قلعہ کے گنبد تم سے سوال کرتے ہیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، یہ بزرگوں کے مقدس مقامات تم سے سوال کرتے ہیں کن کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ مسلمانوں کی 800 سالہ تاریخ ہے، ہم نے یہاں پر امن اور محبت کے پھول کھلائے ہیں اور لوگوں کے درمیان حق بات کی تبلیغ و اشاعت کی ہے، ورنہ مسلمانوں کی آمد سے پہلے یہاں پر چیتا پر یعنی پتی کے مرنے کے بعد پتنی کو چیتا پر چڑھایا جاتا تھا، یعنی اگر شوہر مر جاتا تو زندہ جلایا جاتا تھا، بہت ساری جس کو ستی کی رسم کہتے ہیں۔ لیکن اسلام آنے سے، مسلمانوں کے آنے سے یہاں بہت ساری بری رسمیں ختم ہوئی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ووٹنگ یہ شرعی قانون نہیں، لیکن اگر اس کے مقابلے میں کوئی بڑا فتنہ آ رہا ہے اور اس کے لیے ووٹنگ کی ضرورت پڑے، یہ جمہوری نظام کی ضرورت پڑے، تو علماء اسلام نے اس صورتحال میں اجازت دی ہے کہ وہ جس طرح جان کا بچانا مشکل ہے تو دین کا بچانا تو اس سے زیادہ اہم ہے، مسجدوں کا بچانا تو اس سے زیادہ اہم ہے۔ تو یہ ہمارے گناہوں کی سزا تھی، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ مسلم حکمران اور اس کے بعد کے جو لوگ اگر یہاں بھارت ورش میں اسلام کی خوبیاں بیان کرتے، اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے کیا حقوق ہیں، اسلام میں عدل و انصاف کا کیا مقام ہے، اور اسلام دنیا میں امن قائم کرنا چاہتا ہے، اور اسلامی نظام کی خوبیاں کیا ہیں، شروع زمانے میں جب اسلامی نظام پر عمل ہوا دنیا میں کس طرح منایا، آخری زمانے میں جب امام مہدی آئیں گے اور پوری دنیا میں اسلامی نظام قائم کریں گے تو بکری اور شیر ایک گھاٹ سے پانی پئیں گے، سانپ کا سر اتر جائے گا، ایک انار میں پورے قبیلے کے لوگ کھا لیں گے، اور پوری دنیا میں امن و شانتی ہوگی۔ یہ ساری باتیں ہمیں بیان کرنی تھی، ہمیں ان کے سامنے واضح کرنا تھا، ہمیں نبی کی سیرت کو پیش کرنا تھا، ہمیں کردار کو پیش کرنا تھا، لہذا لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ اگر جو تحریک سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ نے شروع کی تھی، اگر سارے لوگ اگر اس کے ساتھ دیا ہوتے تو اس ہندوستان کا نقشہ بر صغیر کا نقشہ ہی بدل گیا ہوتا۔ لیکن نفاق کس نے کیا؟ ہمارے علماء کی گردنیں کس نے کٹوائی؟ خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ تعالیٰ سے 2 دعائیں کی، بلکہ 3 دعائیں کی، 2 دعا قبول ہوئی، 1 دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ یہلک امتی بسنۃ النعم، 1 سال قحط سالی کے ذریعے میری امت کو ہلاک نہ کر۔ اللہ نے یہ دعا قبول کر لی۔ دوسری دعا اللہ یسلط علیہم بسبع من انفسہم فیستبیح بیضتہم، دوسری ظالم قوم کو مسلط نہ کر۔ اللہ نے یہ دعا بھی قبول کر لی۔ اللہ نے فرمایا کہ لیکن اگر تیری قوم آپس میں خود لڑنے لگے، تیری امت، اور ایک دوسرے کو ہلاک کرنے لگے، تو پھر میں دوسری ظالم قوم کو مسلط کروں۔
مسلمان جو دین لے کر آئے تھے، جو اسلام کی خوبیاں لے کر آئے تھے، امن اور عافیت کی خوشگوار دعوت لے کر آئے تھے، اسلام کی سلامتی لائے تھے، ایمان کا عمل لائے تھے، اگر اس قانون کو نافذ کرتے تو پھر وہ دن نہیں آتا. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا خَبَرَ قَوْمٌ عَلَىٰ عَهْدِ إِلَّا سَلَّطَهُمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، جو قوم اللہ کے قانون کو توڑ دے گی یا ایگریمنٹ کو توڑ دے گی، اللہ اس پر دوسری ایسی ظالم قوم کو مسلط کرے گا. فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، جو اس کے بعض املاک پر، ان کی زمینوں پر، ان کی جائیداد پر قابض ہو جائیں گے. لا آخری تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم نہ ووٹ کو سجدہ کرتے ہیں، نہ الیکشن کو ہم اسلامی شریعت کہتے ہیں، لیکن اسلام میں یہ وسعت و گنجائش ہے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے ہلکے نقصان کو برداشت کیا جائے. شریعت کا یہ اصول ہے المشقۃ تجلب التیسیر. کوئی بڑی مشکل آ رہی تو اسلام کوئی نہ کوئی آسانی پیدا کرتا ہے. آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، بیٹھ کے کیوں پڑھتے ہیں؟ ضرورت پڑنے پر. لیٹ کے بھی پڑھتے ہیں. رمضان میں روزہ نہیں رکھتے تو قضا کیوں کرتے ہیں؟ حج نہیں کر سکتے تو حج بدل کیوں کراتے ہیں؟ تو یہاں بھی وہ نظام چلے گا نا بھائی، ہر جگہ استثناء ہے نا. تو اس لیے یاد رکھیے وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے گواہی کو قائم کرو. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو مت چھپاؤ. یہ بھی ایک ہمارے لیے حفاظت ہے. اس کی حیثیت ہمارے وجود کی ہے، اس کی حیثیت ہمارے بقا کی ہے، اور اس کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے. یعنی جس طریقے سے بغیر پیلر کے مکان کھڑا نہیں ہو سکتا، اگر ہم اس ووٹ میں شریک نہیں ہوئے اور اپنے اتحاد کا ثبوت نہیں دیا، اپنی اجتماعیت کا ثبوت نہیں دیا، تو ملت بکھر جائے گی، مسلمان منتشر ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اختلاف نہ کرو ورنہ ڈھیلے پڑ جاؤ گے، تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی. چند لمحوں کے لیے صحابہ میں جب ہلکا اختلاف ہو گیا غزوہ احد میں دین کے سمجھنے میں، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اس پہاڑی پر رہنا چاہے، ہمیں دشمن نوچ لے یا پرندے نوچ لے یا درندے کھا لے، آخری سب الفاظ آپ کو ملیں گے الریح المختوم میں. لیکن صحابہ سے سمجھنے میں جب بھول ہوئی صحابہ سے، اس کا نقصان جو ہے تمام صحابہ کو اٹھانا پڑا، بلکہ اسلامی تاریخ کو نقصان اٹھانا پڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے. ہم ہر جگہ سنت کو چھوڑ رہے ہیں، ہر جگہ نبی کی سیرت کو چھوڑ رہے ہیں. ہم اسلام اور کتاب و سنت کے مقابلے میں نیا دین لانا چاہتے ہیں، نیا اسٹرکچر لانا چاہتے ہیں. جی مسلک کا تحفظ یاد رہا، اسلام کا تحفظ بھول گئے. کیوں نہیں ہمیں جوہری کا قول یاد آتا الاعتصام بسنت نجات، سنت کی پیروی میں نجات ہے؟ کیوں نہیں یاد آتا؟ کیوں نہیں یاد آتا امام مالک کا قول السنت سفینۃ نوح، سنت پر چلو گے یہ اس کی مثال نوح کی کشتی کی ہے. من رکبھا نجا، جو اس پر سوار ہو جائے گا نجات پا جائے گا. ومن تخلف عنہا غرق، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ ڈوب جائے گا. نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والے نجات پا گئے، بیٹا سوار نہیں ہوا تباہ ہو گیا. تو ہم کتاب و سنت کے نظام پر چلیں گے، اسلامی نظام پر چلیں گے تو ہر جگہ امن اور شانتی کا ماحول ہوگا. اور جتنے لوگ سنت کی پیروی کر رہے ہیں اس پورے ماحول میں، شام ہو، فلسطین ہو، سوریہ ہو، عراق ہو، یا اسی طریقے سوڈان ہو، اسلامی نظام اور کتاب و سنت پر چلنے کی وجہ سے اللہ آج بھی ان کی جان کی، ان کے مال کی، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کر رہا ہے. نقصان پہنچا لیکن کم نقصان پہنچا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو ہڑبم کرتے ہیں، جو طوفان کرتے ہیں، جو حکومت کے خلاف بغاوت کرتے ہیں. ارے اللہ کے بندے، باپ بیٹے میں اتحاد نہیں ہے. ایک تنظیم والا دوسرے تنظیم کو سلام نہیں کرتا. اسی بھٹکل کے اندر ہزاروں نہیں سینکڑوں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، قسم کھا سکتا ہوں میں آج بھی، کل بھی، اس سے پہلے بھی. میں انتظار کرتا ہوں کہ وہ متوجہ ہو تو میں سلام کروں. سلام کرتا ہوں تو جواب نہیں ملتا ہے. تو ایسے حالوں میں حال میں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا جی. تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی اپنی کمزوریوں کو دور کریں، اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اور اسلامی دعوت کو اور اسلامی خوبیوں کو غیروں کے سامنے اشکارا کریں، اور اپنے معاملات کو درست کریں تاکہ ظالم اس لیے ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. اس لیے عدل اور انصاف کی بنیاد پر جس کا نقصان کم ہو اور جو شانتی اور امن قائم کرنے کا پابند ہو، اس غیر مسلم کی حمایت کی جائے گی. اس مسلمان کے مقابلے میں جو منافق ہے، جو دغاباز ہے، جو فریبی ہے، جو چیٹر ہے، جو فیٹر ہے، جو گیٹر ہے، جو گرگٹ کی رنگ بدلتا ہے، اگر اس کے مقابلے غیر مسلم بھی ہے اور عدل و انصاف قائم کرنے والا ہے تو اس کی حمایت کی جائے گی. دلیل وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ، کیونکہ میں پوچھتا ہوں ووٹ کی مخالفت کرتے ہو کہ ووٹ کسی حال میں جائز نہیں، تو آپ نے مکہ کے لوگوں نے مکہ سے نکالا تھا، زمینوں پہ قبضہ کیا تھا، بلال حبشی کو گرم ریت پر لٹایا تھا، سمیہ کو شہید کیا تھا،
حضرت یاسر کو شہید کیا تھا، خبیب کو پھانسی دی گئی، خباب کو آگ کے انگارے پہ لٹایا گیا، نہیں نا، لڑنا چاہیے نا ان کو. تو اس لیے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سے ہم علاج کرائیں گے، انجینئر سے اسٹرکچر بنائیں گے، لیکن جہاں دین کا مسئلہ آئے گا ہر آدمی مفتی، باپ الگ مفتی، بیوی الگ مفتی، بیٹا الگ مفتی، ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے. تو اس لیے میں اپنی بات کو لگام لگاتا ہوں. میں اپنے آپ کو اس کا حل بھی نہیں سمجھتا کہ میں ان سب موضوعات پر گفتگو کروں، لیکن ہمارے بھائی نے کہا کہ کچھ بول دینے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ بدہضم قسم کے لوگ جو ہیں امت میں اور اختلاف اور انتشار ڈال رہے ہیں. تو یاد رکھیے کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، اور عبداللہ بن مسعود کی یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے. یہ سارے فتنے پیدا ہو رہے ہیں ہمارے گناہوں کی سزا ہے. اگر ہم صحیح دین پر عمل کیے ہوتے، قرآن و سنت کو پھیلائے ہوتے، اپنے معاملات کو صحیح کیے ہوتے تو نقشہ ہی بدل جاتا. میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے سخت کٹر پنتھی غیر مسلموں کے درمیان دعوت کا کام کیا، پوری بستی جو اسلام کے دامن میں پناہ لی ہے. یہ کس کی برکت ہے؟ اسلامی نظام کی برکت. ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کے بعد 10 مہینے میں 34,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا. وہاں کون سا بم برسا تھا جی؟ فرانس میں جو اسلام پھیل رہا ہے وہ کس کے ذریعے پھیل رہا ہے؟ کولن چیک 2005 میں مسلمان ہوتا ہے اور اس کی تبلیغ سے جو 1.5 لاکھ عیسائی مسلمان ہو گئے. یہ تو ترجمان اگست 2005 کی رپورٹ ہے. ایسے بہت سے واقعات. امینہ سلمی امریکہ میں بہت بڑی داعیہ تھی، اس کا عربی سے اردو بھی ترجمہ ہو چکا ہے. اسلام کے خلاف زار اگلتی تھی، لیکچر دیتی تھی، لیکن جب اس نے قرآن کا مطالعہ کیا، دین کا مطالعہ کیا، مسلمان ہو گئی. ہزاروں عورتوں کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی. جاپان کی وہ نو مسلمہ جو ہمیشہ اسلام کے خلاف زار اگلتی تھی اور اسلام کے کٹر دشمنوں میں شمار کی جاتی تھی، لیکن جب اس نے اسلام کو مطالعہ کیا، سورہ نور کا مطالعہ کیا، تو اس نے کہا کہ جب سے میں نے سورہ نور کو پڑھا، قرآن کو پڑھا، میں نے اپنے چہرے کو چھپایا، ایسا لگا کہ میں دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہوں. پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، ہائے یوں رشتے تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. خلاصہ یہ ہوا کہ اس جمہوری نظام کے تحت اگر امن اور شانتی ہے تو ہم کو اور آپ کو بہترین موقع ہے. صلح حدیبیہ کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مبین ملی، کیونکہ اسلام کی تبلیغ کی اجازت مل گئی، آپس میں ایک دوسرے سے گل مل کر اجازت مل گئی. انس کہتے تھے کہ تم لوگ فتح مکہ کو فتح مبین کہتے ہو، ہم لوگ صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ صلح حدیبیہ کے ذریعے سے سب ایک دوسرے گل مل گئے، اسلام کی دعوت کا بہترین موقع ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ و سلاطین کو خطوط بھی لکھے. یہاں تک کہ بہت سارے غیر مسلم جو چھپے ہوئے تھے، یا بہت سے مسلمان جو اسلام کو چھپائے ہوئے وہ ظاہر ہو گئے. بہت سے غیر مسلم جو اسلام سے متاثر تھے وہ کھلا میدان میں آ گئے. آئے نا بھائی، حضرت معاویہ بن ابی سفیان اسی کے بعد ہی نا مسلمان ہوئے. خالد بن ولید صلح حدیبیہ کے بعد ہی نا مسلمان ہوئے. بولو بھائی، ابو سفیان 21 سال تک لڑنے کے بعد صلح حدیبیہ کے بعد ہی نا مسلمان ہوئے. صلح حدیبیہ کے بعد ہی مکہ فتح ہوا نا. تو اس لیے ایک من علم کے لیے 100 من عقل چاہیے. یہ چند بکھری ہوئی باتیں تھی، ہو سکتا ہے کہ بعض باتوں سے اختلاف ہو، لیکن میں طالب علم ہوں اور ظاہر ہے یہ سی ڈی یا یہ کلپ جائے گی اور میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. 1 منٹ میں رجوع کرتا ہوں، جس کو بھی اختلاف ہو 8123417210 پر بات کریں. میں انشاءاللہ اپنی خلوص بات سے رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن وہی بات جو امام احمد نے کہا تھا، 3 بادشاہوں نے جیل کی سلاخوں میں ڈالا تھا، صرف اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. پوری حکومت پورے علماء کے خلاف دیکھا، ایتونی آیۃ من کتاب اللہ اور سنت من رسول اللہ حتی اقول بھی، قرآن کی کوئی آیت لاؤ یا اللہ کے نبی کی سنت لاؤ، میں رجوع کرنے کے لیے تیار. تو قرآن و سنت کی حقائق کی روشنی میں جو بات کی جائے گی وہ قبول ہوگی، اور اس کے مقابلے میں جو بات ہوگی مطرود اور مردود ہوگی. فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والآخرۃ. اور بہت سے لوگ جو ہے جن کا نام میں نے رکھا ہے LLPP، لکھ روڑا پڑھ پتھر، ڈاکٹر صاحب ہیں، انجینئر صاحب ہیں، یا کچھ لوگ ہیں جو چمتکار ہیں، اس وقت اسٹیج کے ہیرو بنے، وہ بڑے بڑے فتوے ڈالتے ہیں، کبھی ان کی طرف متوجہ مت ہوئی. ہندوستان میں بڑے علماء ہیں، جیسے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بڑے علماء کے پاس جائیے. بڑے علماء انیس الرحمن اعظمی ہیں، علامہ محمد اشفاق سلفی ہیں، اور بھی بنگلور کے بڑے علماء ہیں. ان لوگوں سے مسائل پوچھیے، للو پنجو سے مت پوچھا کیجیے. بڑے عالم کی موجودگی میں ایک آدمی جس کو استنجا پیشاب پیخانے کا ڈھنگ نہیں ہے، ہمارے ایک ندوی صاحب سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، بڑی بدنصیبی کی بات. اس لیے جو ہے جو ڈاکٹر ہے، سرجن ہے، وہ جو ہے وہ اپنا کام کرتا ہے، جو وکیل ہے وہ اپنا کام کرتا ہے، فزیشین ہے وہ سرجن کا کام نہیں کرتا، ٹانگا بنانے والا جو ہے وہ انجینئر کا کام نہیں کرتا. تو دین اتنا غریب نہیں کہ اس میں ہر آدمی مفتی ہو جائے. اس لیے
تقوی اختیار کیجیے، ورنہ ایسے جاہلوں کے پیچھے جائیں گے تو ہمارے تقوی کو لقوہ لگ جائے گا، پھر کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری نیتوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے زمانوں کی اصلاح فرمائے اور ہمارے عمل کی اصلاح فرمائے، اور ابھی چند چیزیں میں بول رہا ہوں اس پر عمل کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا ہے، بہت زیادہ چلتے پھرتے، بالخصوص سجدے میں، اذان اقامت کے بیچ میں، بلکہ اذان سے پہلے بھی، رات کے آخری حصے میں بھی، علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ یہ دعا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سکھلایا کہ ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنا، اس سے نجات دے، تو یہ دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوئی جب تک کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو مسجد تعمیر کرنے کا حکم نہیں دیا۔ وحینا الی موسیٰ واخیہ ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا واجعلوا بیوتکم، سورہ یونس کی آیت نمبر 88 ہے غالباً، کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو وحی کی کہ اپنے گھروں کو مسجد بناؤ اور نماز قائم کرو اور ایمان والوں کو بشارت۔ تو دعا تو کرنا ہے، لیکن مسجد بھرو آندولن کیجیے۔ جس طرح دیش بچاؤ تحریک چلائی گئی، دیش بچاؤ آندولن، تو مسجد بھرو آندولن ابھی کیجیے، لوگوں کو مسجدوں میں لائیے، اللہ کی مدد آئے گی۔ وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی بالخضوع فجر میں۔ نمبر 3، قنوت نازلہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، بعض علماء مخالفت کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ دلائل سے ثابت ہے کہ جب کبھی کسی ظالم قوم پر آپ بد دعا کرتے یا کسی مظلوم قوم کے لیے دعا کرتے تو آپ قنوت نازلہ کا اہتمام کرتے۔ شیخ منیر قمر صاحب نے بہت تفصیلی جواب دیا ہے کہ ان حالات میں جو قنوت نازلہ کا اہتمام ہونا چاہیے، بالخصوص جہری نمازوں میں، فجر میں، مغرب میں، عشاء میں، بقیہ نمازوں کی بھی روایتیں موجود ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہم اختلافات کو دور کریں، کیونکہ کلمے کی بنیاد پر متحد ہوں، اور عدل اور انصاف کی بنیاد پر جو صلح پسند غیر مسلم ہیں ان کو بھی ساتھ کریں انشاءاللہ۔ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی۔ اور نمبر 3، اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو ہم کثرت سے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا کا اہتمام کیجیے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بندوں کے گمان کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ پورے حالات کو پلٹ رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی مدد ہم پر فرض ہے۔ اور کہیں بھی برادری یا شخصیت پرستی یا تعصب یا ہٹ درمی کا ثبوت نہ دیں۔ نبی سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، محبت کے پھول برسائیے، لوگوں سے نرمی سے باتیں کیجیے، انشاءاللہ العزیز۔ ادفع بالتی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، آپ کے اخلاق اور کے کردار سے سخت ترین دشمن بھی دوست بن جائے گا۔ دلوں کو پھیرنا رب کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہتا ہے جس کے دل کو جیسے پھیر دے۔ یہی چند پچھلی ہوئی باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ طول کلامی آپ کو پریشان نہیں کرے گی اور نہ آپ بور ہوئے ہوں گے ہماری بات سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت کی حفاظت فرمائے، بالخصوص ہمارے اس وطن عزیز کو شریروں کے شر سے، مکاروں کی مکاری سے، ظالموں کے ظلم سے نجات دے۔ عاد، فرعون، سمود کو جس طرح اللہ نے تباہ کیا، اگر یہ ظالم و جابر ہدایت کے مستحق نہیں تو اللہ ان کے ساتھ وہی معاملہ فرمائے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم نعوذ بک من شرورہم، اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم نعوذ بک من شرورہم، اللهم عليك بالوثنيين المتطرفين، اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وخالف بين كلمتهم، اللهم انزل بهم باسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ جزاكم الله خيرا۔